علامہ برزنجی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب تھا، وہ بار بار کہتا تھا وہ حمام والی کیسی تھی، اور وہ حمام والی کیسی، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کہتا تھا حمام والی کیسی۔ کہا جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں تھا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، یہ حمام والی کیسی تھی کی بات کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو دوستوں نے بتایا کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت آ کر کے اس سے پوچھتی ہے کہ وہ فلاں حمام کدھر ہے، تو اس نے اپنے گھر کی طرف بتایا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس عورت سے اس نے کہا کہ میں تو آج تیری آبرو لوٹوں گا اور تیری عزت پہ حملہ کروں۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی فکر اس کی نہیں، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے۔ اس نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، ہوشیار تھی، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے، تو جتنا چاہتا ہے اس سے زیادہ میں چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ بدکاری کروں، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، بھوک ہے، کوئی لطف نہیں آئے گا اس گناہ کرنے کا، پہلے کچھ کھلا دے۔ تو کہا کہ اس نے تو سوچا کہ چلو یہ تو اپنی فیلڈ کی خاتون نظر آتی ہے، تو بے فکر ہو کر کے چلا گیا روٹی اور حلوہ لانے کے لیے، ادھر وہ گیا ادھر وہ چلی گئی، عزت بچا کر۔ اس نے یہ ہیلہ اختیار کیا اور چند دنوں کے بعد اس کو موت آ گئی۔ تو یہ وہی ذکر کر رہے وہ حمام والی کیسی۔ کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں پر بھی کلمے کی بجائے دنیا کا کوئی نام۔ راتوں کو انٹرنیٹ کی جو رنگین راتیں ہم نے بنا رکھی ہیں نا، یوٹیوب کی اور فیس بک، کہیں اللہ نہ کرے کہ زبان پر یہ آ جائے۔ اور یاد رکھنا دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد کبھی نہیں آئے۔ اس لیے اللہ کے لیے اعمال کی طرف توجہ دو، اور جتنے اعمال کر سکتے ہو کوئی مت چھوڑو، ہر عمل کرو۔ لیکن ایک بات جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ ہم یہاں بھی تھوڑے ناکام ہو رہے ہیں، تھوڑے نہیں بہت ناکام۔ ایک تو ہم عمل کرتے نہیں، اور کرتے تو پھر اللہ کے لیے نہیں کر پاتے۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیکیاں بھی تو چھپانے نہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ فکر نہیں ہے، توجہ کریں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت بت پرستی کرے گی، وہ نہیں کرے گی بت پرستی۔ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، بت پرستی نہیں کرے گی۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے آج کہ امت محمد یا شرک میں مبتلا ہو، بت پرستی میں نہیں ہوگا اس سے۔ البتہ شرک اصغر کا مجھے خوف کھائے جاتا ہے، مجھے خوف ہے شرک اصغر کا، چھوٹا شرک، وہ خوف مجھے بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے۔ مجھے بہت ڈر ہے اپنی امت پر کہ وہ شرک اصغر میں گرفتار ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا لوگ عمل تو کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے کسی کو، جیسے تقریر ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، اب یہ اس طرح بکے گی، یا تو مانگا جائے گا کہ نذرانہ کتنا دو گے، یہ اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ تو پیسوں کے لیے ہوا، یہی اللہ کو متقاسو۔ یا پھر اگر کوئی اور مخلص ہے پیسہ نہیں مانگتا تو کوئی اچھا نقطہ بیان کرتے ہوئے ذہن میں خیال ہے میں نکات کیا بیان کروں، کوئی ذرا تعریف کر دے، یہ بھی اللہ کے لیے نہ ہوا۔ کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا ذرا داد تو دو، کس سے داد مانگتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہ۔ بیان کے بعد نکلے تو تھوڑی کالر ٹائٹ، کیسا تھا آج؟ اللہ کے لیے نہ، یہ کیسا تھا کہا اللہ کے لیے نہ ہوا۔ میں کسی کو واللہ کے گھر میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات بیان کروں، اگر ہم نے کہہ دیا کیسا گیا۔ حضور فرماتے اسی شرک اصغر کا مجھے خوف، اکیلے نماز پڑھے تو دھڑا دھڑ، پڑھے تو پڑھے نہیں، اب پڑھے تو دھڑا دھڑ، اور مگر مسجد کی پہلی صف میں ہو تو پھر جناب کا دیکھیے رکوع اور سجود اللہ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث قدسی بیان کرنے لگے، فرمایا لوگ دکھاوا کریں گے اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میری عبادت کی جائے، اور مجھے سب سے زیادہ بری یہ چیز لگتی
کو شریک کرے، شریک کرے کسی غیر کو، اور پھر فرمایا جو میری عبادت میں میرے سوا میرے غیر کو شریک کرے گا، پھر ہم اعلان کریں گے جاؤ قیامت کے دن جس کو دکھانے کے لیے عبادت کی تھی آج بدلہ اس سے مانگو۔ تھوڑا یہاں رک کر کے ٹھہرنا اور سوچنا، زکوٰۃ دیتے وقت اپنے گھر پہ قطار لگوانے والوں، زکوٰۃ دیتے وقت اپنے گھروں پہ قطار لگوانے والوں، لوگوں کو بار بار بلا کے چکر کھلانے والوں کہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ میں زکوٰۃ بانٹ رہا ہوں۔ گھر پہ مہمان آئے تو کہتے الحمدللہ میرے 4 حج ہو گئے۔ کس نے پوچھا تھا آپ سے 4 حج ہو گئے؟ کتنا نازک ہے نا ریا کا معاملہ، شرک اصغر کا معاملہ۔ ذیل المدعا احسن الویا لآدابی دعا پر جو حاشیہ لکھا گیا ہے اس میں یہ موجود ہے۔ امام سفیان ثوری ایک دعوت میں گئے، دعوت میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ میزبان دسترخوان لگایا اور اپنے غلام سے کہا ذرا وہ پلیٹیں لانا، وہ پلیٹ لانا جو میں دوسرے بار حج پہ گیا تھا تو لایا تھا۔ ہم نے قدرت کی شان کریمی پر غور کیا، اس کی شان غیرت پر کبھی غور نہیں۔